کہانی ہے اس غلام کی جس سے منگول کی ڈرتے تھے۔ فاتح رکن الدین بیبرس صلاح الدین ایوبی کی طرح مشہور ہوا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے غلام کی کہانی سنائیں گے جو سلطانوں کی طرح مشہور ہوا اور جس نے اپنی بہادری سے نہ صرف حکومت حاصل کی بلکہ کئی ظالموں کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ فتوحات کی ایسی مثالیں قائم کیں کہ بڑے بڑے جنگجو اس کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے۔ تاریخ منگولوں کے ظلم سے بھری پڑی ہے، لیکن اس غلام نے منگولوں کی ایسی کمر توڑی کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ یہ غلام ایک عظیم فاتح، دلیر جنگجو اور عالم اسلام کا ایسا ہیرو بنا جس کو تاریخ کبھی بھلا نہ پائے گی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس کی، جو 19 جولائی 1223 عیسوی کو دشت کچپاک میں ایک خانہ بدوش قبیلے میں پیدا ہوا۔ کچپاک ترک عہد وسطیٰ میں یورپ اور ایشیا کے درمیانی علاقے میں آباد تھی۔ بیبرس ہلاکو خان اور غیاث الدین بلبن کا ہم عصر تھا اور کہا جاتا ہے کہ بیبرس کو غلام بنا کر فروخت کیا گیا تھا۔ پھر وہ اپنے زور بازو سے سلطان مصر اور شام بنا۔ الملک الظاہر رکن الدین بیبرس کا اصل نام البندکداری لقب ابو الفتوح تھا، لیکن بیبرس کے نام سے شہرت پائی۔ بیبرس سیف الدین قطز کا جانشین اور مصری افواج کے ان کمانڈوں میں سے ایک تھا جس نے فرانس کے بادشاہ لوئس نہم کو 7ویں صلیبی جنگ میں شکست دی۔ رکن الدین بیبرس 620 ہجری تا 676 ہجری کے 3 کارنامے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ پہلا کارنامہ یہ تھا کہ بیبرس نے سلطان سیف الدین قطز کے ساتھ مل کر منگولوں کو معرکہ عین جالوت میں شکست دی۔ یہ مشہور جنگ 25 رمضان 658 ہجری کو لڑی گئی۔ اس جنگ میں منگولوں کا وہ حال کیا کہ اس کے بعد وہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ اس طرح حجاز مقدس اور مصر منگولوں کے ظلم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ عین جالوت فلسطین میں وہی جگہ ہے جہاں طالوت کے مختصر لشکر نے جالوت کے لشکر جرار کو شکست دی تھی۔ یہ سلطان رکن الدین بیبرس کا دوسرا شاندار کارنامہ نہیں تو اور کیا ہے کہ اس نے تقریباً پونے 2 صدی تک چلی صلیبی جنگوں کا خاتمہ کیا اور صلیبیوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ پھر وہ دوبارہ حملہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ بیبرس کا تیسرا کارنامہ یہ تھا کہ 659 ہجری میں مصر میں رسمی صحیح مگر خلافت عباسی دوبارہ قائم کی گئی، جبکہ مغلوں نے بغداد کو تہس نہس کر کے خلافت عباسی کا بالکل خاتمہ کر دیا تھا۔ بغداد کو تباہ کرنے کے بعد جب ہلاکو خان کی فوجیں شام کی طرف بڑھیں تو بیبرس اور ایک مملوک سردار سیف الدین قطز نے مل کر عین جالوت کے مقام پر ان کو فیصلہ کن شکست دی اور منگول افواج کو نکال باہر کیا۔ بیبرس کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے مصر اور شام کو منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچایا۔ اس نے مصری سلطنت کی شمالی سرحد ایشیا کوچک کے وسطی علاقوں تک پہنچا دی۔ بیبرس کا ایک اور بڑا کارنامہ شام کے ساحل پر قابض یورپی حکومتوں کا زور توڑنا تھا۔ یہ حکومتیں پہلی صلیبی جنگ کے زمانے سے شام کے ساحلی شہروں پر قابض تھیں۔ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نے اگرچہ اندرون ملک اور فلسطین سے صلیبیوں کو نکال دیا تھا، لیکن ساحلی شہروں پر ان کا اقتدار عرصے تک قائم رہا۔ ان کو بحری راستے سے یورپ سے معاونت میسر رہتی تھی۔ بیبرس نے عین جالوت میں
منگولوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کرنے پر سن 1268 عیسوی میں مسیحی سلطنت انطاکیہ کا خاتمہ کیا۔ انطاکیہ کی سلطنت کا خاتمہ 1271 میں نویں صلیبی جنگ کا باعث بنا، جس کی قیادت انگلستان کے شاہ ایڈورڈ نے کی، مگر وہ بیبرس سے کوئی بھی علاقہ چھیننے میں ناکام رہا۔ بیبرس نے اپنی سلطنت کو جنوب میں سوڈان کی طرف بھی وسعت دی۔ اپنی ان فتوحات اور کارناموں کی وجہ سے بیبرس کا نام مصر اور شام میں صلاح الدین ایوبی کی طرح مشہور ہوا۔ بیبرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھیس بدلنے کا شوقین تھا۔ کبھی وہ گداگر کا روپ دھارتا اور کبھی مہمان بن کر دسترخوان پر اکیلا مزے اڑاتا۔ بلا کا حاضر دماغ تھا، فطری طور پر جنگجو تھا۔ اس کی عسکری صلاحیتیں دشت و صحرا میں پروان چڑھیں۔ اسے دمشق میں تقریباً 500 روپے میں فروخت کیا گیا۔ وہ بحری مملوکوں کے جتھوں میں بطور تیر انداز شامل ہوا اور بالآخر ان کا سردار بن گیا۔ وہ اکیلا خاقان اعظم کی یلغار کے سامنے حائل ہوا اور منگولوں کو تہس نہس کر دیا۔ اس کے جوابی حملے نے فرانسیسی بہادروں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ بلا کا خوش طبع انسان تھا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلا نکل جاتا تو دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا اور چوتھے دن صحرائے عرب میں ملتا۔ بڑا حوصلہ مند تھا، ایک دن میں میلوں کی مسافت طے کر لیتا۔ جب سلطان بنا تو اس کے مشیروں اور وزیروں کو بھی اس کے عزائم کا علم نہ ہوتا۔ ہر شخص کو یہی خیال رہتا، ممکن ہے سلطان اس کے قریب بیٹھا اس کی باتیں سن رہا ہو۔ لوگ اس کے کارنامے سن کر خوش ہوتے، لیکن اس کے تقرب سے گھبراتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن بیبرس نے ایک تاتاری سپاہی کا بھیس بدلا اور تن تنہا شمال کی طرف غائب ہو گیا۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد وہ تاتاریوں کے علاقے میں داخل ہوا اور جگہ جگہ گھوم پھر کر حالات کا جائزہ لینے لگا۔ انگریز مصنف ہیرلڈم اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ مختلف زبانوں میں مہارت رکھنے کی وجہ سے وہ ہر قسم کے لوگوں میں گھل مل جاتا، اس لیے اس پر کسی کو شبہ نہ ہوتا۔ ایک دن اس نے تاتاری علاقے کے کسی نان بائی کی دکان پر کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی۔ پھر اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور وہاں سے تاتاری فرمان روا کو خط لکھا، میں تمہاری مملکت کے حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں جگہ گیا تھا، نان بائی کی دکان پر انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی فرما کر وہ انگوٹھی مجھے بھجوا دو کیونکہ وہ مجھے بہت پسند ہے۔ قاہرہ کے بازاروں میں لوگ یہ قصہ سن کر کہے لگاتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان بیبرس عیسائی زائر کا بھیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہوا اور کئی ہفتوں تک ان کے فوجی انتظامات کا جائزہ لیتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 20 ایسے قلعوں کو دیکھنے میں کامیاب ہوا جو عیسائیوں کی قوت کا مرکز تھے۔ ایک دن اس نے قاصد کا بھیس بدلا اور ایک ہرن کا شکار لے کر سیدھا انطاکیہ کے حاکم بہمنڈ کے دربار جا پہنچا۔ جب بیبرس قلعے سے باہر گیا تو کسی نے آ کر بہمنڈ کو بتایا یہ ایلچی خود سلطان تھا۔ یہ سن کر بہمنڈ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بیبرس کی بیدار مغزی نے جہاں اسے اپنی عوام کی آنکھوں کا تارا بنا کر رکھا تھا، وہاں دشمنوں کے دل پر ایسی ہیبت طاری کر دی تھی کہ سب اس کا نام سن کر تھرراتے تھے۔ تاتاریوں کو ان کے عروج میں روکنے والا یہی جنگجو تھا۔
मार्काए एहन जालूद का हीरो भी बेब्रस को ही कहा जाता है। उसके सामने जब कोई हलाकू खान के जुल्म और जबर की बातें करता तो बेब्रस कहका लगाकर कहता, वक्त आने दो, तातारियों को हम दिखा देंगे कि लड़ना सिर्फ वो नहीं जानते। तातारियों के अरूज के दौर में सुल्तान बेबरस के दरबार में जब हलाकू के एलची आए और बदतमीजी से बात की तो बेबरस ने उनके सर कलम करके काहिरा के बाजारों में लटका दिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि अब लड़ना होगा या मरना होगा। तारीख गवाह है कि मिस्र के इस बहादुर ने तातारियों को पहले ही मार्के में ऐसी शिकस्त दी कि उसके बाद वो आगे बढ़ने की हिम्मत खो बैठे। बेबरस ने 1 जुलाई 1277 को वफात पाई और उसे दमिश्क के अल मकतबा ज़ाहरिया में दफन किया गया। नाज़रीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।